اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، میں اور کچھ دیہاتی وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صلوات یعنی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جی دیہاتی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال دیں گے تو ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب ملے گا، اور دوسرا حبیب کریم علیہ السلام کی طرف سے ہمیں دعائیں میسر ہوں گی، حضور کی دعائیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ یہ ذہن میں رہے کہ اگلی یہ آیت مبارکہ جو نا آیت نمبر 103 سورۃ توبہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، فرمایا کہ حبیب پیارے آپ ان سے ان کے اموال لیں بطور صدقہ کے، ان کی تطہیر بھی فرمائیں، ان کو صاف ستھرا بھی فرمائیں، وصلی علیہم، اور ان پر درود بھی بھیجیں۔ یہاں پہ صلی کا معنی دعا ہے، کیا ہے؟ دعا ہے، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ درود بھی ایک دعا ہی ہے نا، جیسے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ حبیب کریم علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، یہ دعا ہے جی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا، غلبہ دین کے لیے کوئی کچھ دیتا، تو آقا علیہ السلام اس کے لیے دعا ان الفاظ میں کرتے تھے اللہم صلی علیہ، مولا اس پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما، اپنی رحمتوں کو نزول فرما۔